وقفہ کے بعد ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان حسین اپنے مہمانان گرامی ناصر عباس ولائی اور ذاکر اہل بیت جناب ببرک علی بھٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ٹیلی فون لائنیں کھل چکی ہیں اور ناظرین و ناظرات اب ہمارا اور عنوان اور مہمان سب کا اکٹھا ساتھ ہے، لہذا آپ سوالات کے ذریعے اور اپنے ہدیہ عقیدت کے ذریعے اس پروگرام میں اس وقفہ کے دوران شامل ہو سکتے ہیں۔ تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب تک کہ لائنیں آئیں، ٹیلی فون آئے، ہم دوبارہ چلتے ہیں استاد ذاکر اہل بیت ببرک علی بھٹی صاحب، جن کا تعارف کرا چکا ہوں کہ جناب نفیس الذاکرین، محترم قبلہ شعرا شاعر اہل بیت، استاد شاعر اہل بیت غلام قمبر آف شیخوپورہ کے شاگرد ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مرحوم شاعر جناب غلام قمبر کے اپنے صاحبزادے اور بلکہ ان کے پوتے، صاحبزادے نہیں ان کے پوتے جناب اظہار قمبر صاحب بھی ایک نہایت ہی خوبصورت اور بڑے اچھے نوجوان شاعر ہیں اور بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں۔ اس تعارف کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ چلتے ہیں کہ بی بی مخدومہ کی ذات کے متعلق ہمارے ببرک علی بھٹی صاحب کیا منقبت پیش کرتے ہیں اور ہمیں نور بصیرت دیتے ہیں۔ ببرک علی بھٹی صاحب بسم اللہ، صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عصمت کی سجدہ گاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، عصمت کی سجدہ گاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، عصمت کی سجدہ گاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، آیات کبریا کی جتنی زمین پہ اتری، آیات کبریا کی جتنی زمین پہ اتری، ہر ایک کا گواہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، عصمت کی سجدہ گاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے۔ لفظ اب شعر نوازا کیجیے۔ اے کلمہ گو بتاؤ کلمہ کہاں سے لوگے، اے کلمہ گو بتاؤ کلمہ کہاں سے لوگے، دہلیز لا الہ ہے یہ در جو جل رہا ہے،
اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، عصمت کی سجدہ گاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے۔ لوگ سب شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ اس ذات کبریا کو جو خلق سے ملائے، اس ذات کبریا کو جو خلق سے ملائے، بس ایک ہی تو راہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، عصمت کی سجدہ گاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے۔ قلی شاہ صاحب بسم اللہ۔ کائنات کی قیمت کا شعر ہے قبلہ صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اس در سے پھوٹتی ہے دنیا کی ہر صداقت، اس در سے پھوٹتی ہے دنیا کی ہر صداقت، سچوں کی بارگاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، سچوں کی بارگاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، عصمت کی سجدہ گاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، اسلام کی پناہ ہے یہ در جو جل رہا ہے، عصمت کی سجدہ گاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے۔ نہایت خوبصورت ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ببرک علی بھٹی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں خاتون جنت کی خدمت میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں ان تمام ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ اس دوران جن احباب کی ٹیلی فون لائنز آئیں ہم نے ان کو نہیں لے سکے، کیونکہ جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اسے ہم منقطع نہیں کر سکتے۔ لائن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام قبلہ، میں احسن بول رہا ہوں ناروے سے۔ جناب حضور احسن صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بس دعا چاہیے جناب آپ کی، آپ کے مہمانوں کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت سلام جناب۔ جی میں ایک منقبت پڑھتا ہوں بی بی فاطمہ علیہ السلام کی شان میں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔
بیت نبی کی تو ہی ہے پیر فاطمہ، خالق نے تجھ کو دی ہے یہ توقیر فاطمہ، بیت نبی کی تو ہی ہے تنویر فاطمہ، بابا تیرا ہے آئینہ رب بے مثال، بابا تیرا ہے آئینہ رب بے مثال، تو بہو سی کی ہے تصویر فاطمہ، خالق نے تجھ کو دی ہے یہ توقیر فاطمہ، جوہر تیرا ہے قوت بازو رسول کا، شوہر تیرا ہے قوت بازو رسول کا، باطل کے واسطے ہے جو شمشیر فاطمہ، خالق نے تجھ کو دی ہے یہ توقیر فاطمہ، نقب بنے ہیں جن کے لیے فخر انبیاء، نقب بنے ہیں جن کے لیے فخر انبیاء، تیرے پیسر ہے شبر و شبیر فاطمہ، بیت نبی کی تو ہی ہے پیر فاطمہ، تیرا وہ گھر ہے جس کے لیے آئی ہے عطا، تیرا وہ گھر ہے جس کے لیے آئی ہے عطا، چادر ہے تیری چادر تطہیر فاطمہ، خالق نے تجھ کو دی ہے یہ توقیر فاطمہ، لخت جگر کی تو نے شہادت قبول کی، لخت جگر کی تو نے شہادت قبول کی، رہ جائے تاکہ دین کی توقیر فاطمہ، بیت نبی کی تو ہی ہے تنویر فاطمہ، تیری کنیز ہو گئی شہزادیاں تمام، تیری کنیز ہو گئی شہزادیاں تمام، ذروں کی یوں بڑھائی ہے توقیر فاطمہ، بیت نبی کی تو ہی ہے تنویر فاطمہ، آخری جنت میں یاد کیجیے خدمت کے واسطے، جنت میں یاد کیجیے خدمت کے واسطے، کہتی ہے ہاتھ جوڑ کے تنویر فاطمہ، خالق نے تجھ کو دی ہے یہ توقیر فاطمہ، بیت نبی کی تو ہی ہے تنویر فاطمہ، بہت بہت شکریہ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ، یہ احسن صاحب تھے، خالق نے تجھ کو دی ہے وہ توقیر فاطمہ، بنت نبی کی تو ہی ہے تنویر فاطمہ، بہت خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے۔ ناظرین و ناظرات، ایام فاطمیہ کے یہ دن جاری ہیں اور یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے اس میں اپنا ہدیہ عقیدت گلہائے رنگ بخدمت اقدس بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش کرنے کا، گو کہ حقیقتاً اس ادبی پروگرام میں ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے اور ہمارے پاس سمندر ہیں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم ناظرین کو نہیں بھولنا چاہتے، اور یہ پروگرام صرف یہاں پہ
خود ہی کر کے اٹھ کے نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں جہاں آپ سننے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں اس میں شرکت کا بھی ثواب حاصل کریں، جیسا کہ ہمارے احسن بھائی نے ابھی ناروے سے اسے لیا. محترم جناب خطیب آل عمران ذاکر حسین استاد گرامی جناب ناصر عباس صاحب، دنیا میں بہت ساری خواتین گزری ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے وقت میں عجیب اپنے کردار پیش کی ہیں. اگر ہم آدم کے ساتھ دیکھیں تو حوا کا ہمیں کردار نظر آتا ہے، بلکہ انسانی تاریخ اور انسان کی معاشرت اور انسان کی ابتدا ہی وہیں سے ہوتی ہے. اور ہماری تمام لوک کہانیاں، ہمارے تمام گیت اور ہماری تمام صدائیں جس میں ہم اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، اس کا دراصل آغاز ہی اس جوڑے سے ہوتا ہے جس کا نام آدم و حوا ہے. بالکل ایسا ہی. یہی نہیں، اس کے بعد ایک عجیب کریکٹر، ایک عجیب کردار اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے. ہزارہا فلمیں اس پہ بن گئیں، ہزارہا چیزیں اس پہ شامل ہو گئیں. دنیا اس موضوع کو بھول ہی نہیں سکتی کہ ایک ایسی خاتون جو نا شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، اور جو اپنی پاکیزگی میں اس کا نام ہی مریم ہو، مگر اس کے بطن سے خدا تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دنیا کو دکھایا. ایک نبی اس کی گود میں آ گیا، اور وہ بھی بغیر کسی مرد سے اس کے تعلقات، اس کا ملاپ ہوئے بغیر، جو کہ ایک انسانی حقیقت تصور نہیں کر سکتی. آگے چلتے ہیں تو سارہ اور ہاجرہ کا قصہ بیان ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہاجرہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عید، جیسے عید الاضحیٰ کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بھاگنے پر دو پہاڑوں کے درمیان وہ جتنا بھاگی، وہاں پہ نہ سے اس نے چشمہ پیدا کیا جس کا آج تک میٹھا پانی چلتا ہے. آگے حضرت آسیہ کا بیان دیکھ لیجئے کہ فرعون کی گود کے اندر وہ ایک ایسے نبی کی پرورش کرتی ہیں کہ ایک تاریخ ہی الٹ جاتی ہے، ایک ایسی تاریخ بن جاتی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. اور فرعون کا سمندر میں غرق ہونا، پھر اس کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر ہزارہا فلمیں، ہزارہا حکایتیں، ہزارہ چیزیں بن چکی. دنیا لکھ رہی ہے اور لکھتی چلی جا رہی ہے. ایسے ایسے کردار اس دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کو اگر ہم ان کے اوپر کہانیاں، ان کے اوپر افسانے، ان کے اوپر داستانیں، ان کے اوپر کچھ بھی لکھنا چاہیں تو اتنا مواد ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. مگر اس تمام اہمیت اور ان تمام اپنی اپنی خوبیوں کے باوجود یہ تمام خواتین تاریخ میں ایک ایسی خاتون کی کنیزیں ہیں، ایک ایسی خاتون کی نوکرانیاں ہیں جسے خاتون جنت، یعنی جنت میں داخل ہونے والی ہر خاتون کا اس کی شہزادی، اس کی ملکہ ہونے کا خطاب ہی نہیں، عملاً اس کو یہ درجہ حاصل ہے. اور اسے ہم کہتے ہیں ام ابیہ، یعنی اپنے باپ کی ماں. بالکل ایسا ہے. اور نام ہے اس کا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ذرا آپ اس خیال کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں؟ قبلہ علی شان صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے جن بیویوں کا ذکر کیا، کوئی بی بی اس بی بی کی ہمسری نہیں کر سکتی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرور کائنات کے سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہیں، بے شک، اور ان تمام نبیوں کے سردار ہیں. چونکہ جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی محدثہ، معظمہ، مخدومہ، معصومہ، معلمہ، ام ابیہا، مادر حسنین، تمام القاب اس بی بی کے ہیں. ملکہ ممکنات بھی انہی کا لقب ہے. کنیز خاص ہونے کا شرف بھی اسی بی بی کو حاصل ہے. کائنات میں کوئی بی بی اس کی ہمسری کر نہیں سکتی. اور اسے آپ اس طرح سے دیکھیے ناظرین و ناظرات کہ ساری کائنات رسول اللہ کے احترام میں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، جس میں فرشتے بھی شامل ہیں. بے شک. لیکن عجیب بات ہے، خدا کی قسم میں نہیں سمجھ پایا کہ جب ام ابیہا آ جاتی ہیں تو کائنات کا رسول اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بے شک. ظاہر میں تو رسول اللہ نظر آ رہے ہیں،
لیکن باطن میں یہ دیکھیے کہ 1,23,999 پیغمبر بھی کھڑے ہیں بے شک جناب فاطمہ زہرا کے. سبحان اللہ. ظاہر میں تو صرف رسول اللہ نظر آ رہے ہیں، لیکن باطن میں دیکھیے کہ 1,23,999 پیغمبر بھی بی بی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو ابھی ببر علی صاحب جو یہ کلام پڑھ رہے تھے، اب یہ دیکھیے کہ کانت سیرت علیہ السلام، یہ میرے رسول کی سیرت تھی. اور کیا سیرت تھی کہ جسے وہ کہہ کے ابھی پڑھ کے گزرے ہیں کہ عصمت کی سجدہ گاہ ہے یہ در جو جل رہا ہے. تو کانت سیرت علیہ السلام، یہ میرے رسول کی سیرت تھی. کہیں جاتے یا کہیں سے لوٹتے تو پہلے باب فاطمہ زہرا پر آتے اور انگشت شہادت سے کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتے کھڑے ہو جاؤ، یہ جائے ادب ہے، یہ جائے ادب ہے، اور کھڑے ہو کے انما یرید اللہ کی آیت پڑھا کرتے. تو لوگوں کو احساس تو ہو چکا تھا کہ اس بی بی کی حیت و عظمت و منزلت کیا ہے. اس کے علاوہ اگر کبھی بی بی مسجد میں آ جاتی تو رسول اللہ کا اٹھ کے پروٹوکول دینا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ آنے والی بی بی کوئی عام بی بی نہیں. بے شک اس کا مقام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یعنی ایک مقام پر پروردگار نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. لیکن فوراً کہا اے محمد اگر علی نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. لیکن قابل ذکر اور قابل غور جو بات ہے کہ اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اور پھر فوراً کہا کہ اے محمد اگر علی نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. اور فوراً یہ کہہ دیا کہ اے محمد و علی اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تم دو نہ ہوتے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میری بی بی کی شان ہے، یہ میری بی بی کی شان ہے. لوگوں نے یہ بھی دیکھا، لوگوں نے جب یہ تمام چیزیں دیکھ لیں تو میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کو سمجھ کیوں نہ آئے کہ یہ بی بی ہیں کیا، جو ام ابیہا ہے، سرور کائنات کی بیٹی ہے. کسی نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوا جو اس بی بی کے ساتھ عمل ہوا، اور کسی بی بی کو اتنی عزت نہیں ملی کائنات میں جو اس بی بی کو ملی ہے. یعنی شوہر تو ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ الکریم ہے، بیٹے ہیں تو حسنین کریمین ہیں، سبحان اللہ. اور پھر بیٹے وہ کہ جو مہر نبوت پر سوار ہوئے. سبحان اللہ. اور تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں جناب شہزادہ امام حسن مجتبیٰ اگر کہہ رہے ہیں نانا جان اس طرف اونٹ کی آواز نکال کے تو رسول اللہ اس جانب جا رہے ہیں. اگر امام حسین مظلوم بادشاہ نے اس طرف سے زلفیں کھینچ کے کہا نانا جان اس طرف اونٹ کی آواز نکال کے یا گھوڑے کی تو رسول اللہ وہی عمل کر رہے ہیں. تو یہ نانا ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے تھے. اگر صرف نانا ہونے کا ثبوت دیتے تو کبھی کبھی یہ بھی کہہ سکتے بیٹا اس وقت میں بیزی ہوں، اس وقت میں اس کام میں مشغول ہوں، پھر ٹھہر کے آنا، پھر کھیلتے ہیں. لیکن چونکہ یہ امامت النبوت کا ملاپ، یہ امامت النبوت کی محبت، یہ ساری کائنات کو دکھانا تھا کہ کوثر سے جو عطا ہوا، جو مجھے کوثر سے عطا ہوئے، یہ حسنین مجھے کوثر سے عطا ہوئے، یہ حسنین جو ہے مجھے کوثر سے عطا ہوئے. آپ دیکھ لیجئے کہ کائنات میں بی بی، محدثہ، معلمہ، مخدومہ، مغمومہ، مظلومہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کائنات کی ایک ایسی بی بی کہ جو اپنے ہر مزاج کی کیفیت میں کائنات کی عورتوں کے لیے ہدایت. سبحان اللہ. کیا شک، کوئی شک. مزاج کی ہر کیفیت میں ماشاءاللہ. بیٹی ہونے کے ناطے دیکھیے تو ہدایت ہیں، سبحان اللہ. بیوی ہونے کے ناطے دیکھیے تو ہدایت ہیں، ماں ہونے کے ناطے دیکھیے تو ہدایت ہیں. یعنی مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہی ہدایت ہے. اور اسی طرح احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہیں. اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں، یعنی کسی ایک کیفیت میں بھی ایسا نہیں جس طرح کہ عام فہم کہا جاتا ہے رسول اللہ دو فیصلے کیا کرتے تھے، ایک رسولی ایک بشری، جبکہ رسول اللہ نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو بشری تھا. تمام رسولی ہی فیصلے تھے. کیوں کہ پروردگار کے حبیب نے اس وقت تک اپنی زبان مطہرہ نہیں کھولی جب تک کہ وہی نہیں آئی. بے شک بے شک.
जब तक कि वही नहीं आ गए। लोग समझे नहीं, लोग जाने नहीं, लोगों को जानना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हम जिसका कलमा पढ़ रहे हैं, जिस नबी को हम मान रहे हैं, वो नबी है क्या, उस नबी की अज़मत क्या है, उस नबी की इज़्ज़त क्या है, ये मामले हैं। माशाअल्लाह। उसकी बेटी, और फिर किस तरह ये घर जलाया गया, अभी ये पढ़ के हटे हैं, किस तरह ये घर जलाया गया, किस तरह उसके शौहर के गले में रस्सी बांधी गई, किस तरह उसे खींचा गया। तो ये सारा जो कुछ भी हुआ ये इस दीन के लिए हुआ, और इस दीन पर जो कुछ कुर्बान हुआ आप देख लीजिए कि मालुज़र जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा का, औलाद जो है वो अबू तालिब की, यानी कौसर से जो अता हुई औलाद वो दीन पे वार दी गई, दीन मुस्तफ़वी पे वार दी गई, हुक्म खुदाबंदी पर सारे अमल को। यही वजह है कि राज़िया भी कहा गया, मरज़िया भी कहा गया। सुभान अल्लाह, ये है मेरी बीबी की अज़मत। क्या बात है। और इस बीबी का कायनात में जितना तज़किरा कर लें, सुभान अल्लाह, जितना तज़किरा कर लें, सुभान अल्लाह, वो इसी तरह है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। इस बीबी की इज़्ज़त, इस बीबी की अज़मत, इस बीबी का वक़ार व मयार हम बयान नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इस बीबी की शान। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाब ख़तीब आले इमरान नासिर अब्बास बिलाई साहब, जो बीबी की शख्सियत के एक ऐसे रुख की तरफ इशारा कर रहे थे जो इस दुनिया में इंसानियत और इंसानियत के साथ एक ख़ातून की अदब व एहतराम और वक़ार की इलाबत बन गई है। मैं इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, एक छोटी सी तवज्जो अपने नाज़रीन और नाज़रात की तरफ दिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि बीबी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा एक ऐसी ख़ातून हैं जिनकी शख्सियत ने तारीख़ और माशरत के रुख बदल दी। नासिर साहब और बबरक भट्टी साहब, अब देखिए कि ये वो ज़माना है गो के तारीख़दान और बाज़ दिल जले ऐसे भी लोग हैं कि जो बीबी के ज़िक्र पर, आले बैत के ज़िक्र पर, आले इमरान के ज़िक्र पे सीख पा हो जाते हैं, और जो कोई मिसाल दी जाए उस ज़माने की तो वो अल तलल कहने लगते हैं, बल्कि वो जिसे हम जाहल मुतलिक अबू जहल कहते हैं कि जहालत का बाब, वो कहते हैं नहीं, ये तो अपने ज़माने का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा शायर था। हकीकत तो है कि वो शायर था, मगर क्या वो जहालत नहीं रखता था, कि वो जहल का मिंबा नहीं था? ये फिर किसी वक्त अपने किसी मौजू में इस बात के ऊपर बहस करेंगे। अभी बीबी के मुतालिक की बात करते हैं कि बीबी ने माशरत को कैसे बदल दिया। तारीख़ देखती है कि एक औरत, एक नौजवान बच्ची के लिए मुख्तलिफ़ रिश्ते आ रहे हैं, और रसूल हैं कि सर झुकाए बैठे हैं। रसूल हैं कि सर झुकाए बैठे हैं, यहाँ तक कि एक वो नौजवान जिसकी तलवार की धार सायका से तेज़, जो एक वार करे तो तहतुल सरा तक उसका असर जाए, जो कत्ल करने पे आए तो 70 नस्लों को चुन चुन के सर उड़ा दे, उसके कदम डगमगा रहे हैं, शर्म से नज़रें ज़मीन में धंसी जा रही हैं, रंग सुर्ख है, और उसका एक एक कदम भारी हुआ चाहता है। वो शर्म व हया का पैकर, वो गाज़ी, वो शुजी, वो मज़हर खुदा चलता हुआ बारगाह रसालत में आके उस खातून जन्नत के लिए अपना हाथ, अपना दामन फैलाता है, और वो गोहर मकसूद, वो लाले जन्नत, वो इस्मत मआब बीबी का रिश्ता ना सिर्फ़ ख़ुद रसूल खुदा कबूल करते हैं, और यहाँ रवायत पड़ती है पहली दफ़ा औरत से ये पूछने की कि क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है या नहीं। तारीख़ बदल गई, माशरत बदल गई। जहाँ औरतों को दफन किया जाता था, वहाँ पे औरत से पूछा जा रहा है कि क्या तुमको ये रिश्ता कबूल है, और वो उस रिश्ते को कबूल करती है, और उसका अक़्द और फिर उसका हक़ महर जहेज़। फिर इसके ऊपर एक लंबी ये बहस है, एक लंबा टॉपिक है, बात करेंगे। सिर्फ इतना इशारा देना था कि इस बीबी ने कहाँ कहाँ पे तहज़ीब को तब्दील कर दिया। तो वक्फा हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन
کالوں کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا اور ہم کوشش کریں گے اس مختصر سے وقت میں اس اہم موضوع کو سمیٹ کر ہم اپنے اختتام کی طرف جائیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔